یا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا کس طریقے سے اس نور کو ایکسپلین کیا ہے. وہ نور آپ جس کو فزکس کی تھوڑی سی سینس آ جائے نا, سائنس کی تھوڑی سی سینس, وہ والی سائنس جو کہ ہمارے تک پہنچی. ابھی جو اللہ تعالیٰ نے امر کے اندر نظام بنائے ہوئے ہیں, جو سائنس فرشتوں نے اپلائی کرنی ہے, وہ کچھ اور ہے. روح جو ہے نا, روح کس طریقے سے نور کا کانسیپٹ ایبزارب کرتی ہے اور نور کس طریقے سے روح کو ڈیفائن کرتا ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف پھٹ کے نکل جائے گا, اور یہ اللہ سے فریادیں کر رہے ہوں گے, یا اللہ میرا نور مکمل کر دے. یاد رکھیے گا, ایسے پل کی جائے گی کہ جیسے کوئی بلیک ہول نیچے ہو اور آپ کے اندر سے لائٹ سک کر رہا ہو, فرنٹ اینڈ رائٹ, فرنٹ اینڈ رائٹ, فرنٹ اینڈ رائٹ اینڈ لیفٹ کیوں نہیں؟ اللہ نے بتایا سیدھا اور دائیں ہاتھ میں. اس کا مطلب ہے کوئی ادھر سے کچھ کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی دس از اے سرٹن. اللہ تعالیٰ نے بتائی لٹل, قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں, ریالٹی کیسے ہوگی. اور لوگ کہیں گے میرا نور مکمل کر. پل صراط کے اوپر ہر بندے کے پاس نور, کسی کے پاس چھوٹا چراغ جیسا, کسی کے پاس ایسا کہ روشن ہو گئی سارا, کسی کا پل صراط ہی اتنا چوڑا, کسی کا پل صراط بالکل بال کی طرح باریک. These are all based on the way you lived your life in this planet. کس نے کیا کیا قربان کیا, وہاں پہ پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا جستجو کی, پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا کنجوسی کی, پل چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اعمال میں کنجوسی کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کہتے ہیں نا وضو بنایا تو وضو کے اعضاء روشن ہوں گے, تو پل صراط کے اوپر روشن ہوں گے کہ نہیں, یا کیا صرف پل صراط پہ ہوں گے یا بعد میں ہوں گے؟ کیونکہ آخرت میں تو روشن ہوں گے, کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نور نکال رہے ہیں. بازو, منہ, ماتھا, بال یا پیر, مسلمان پہچانے جائیں گے کیسے, یہ روشن, ان کے وضو کے اعضاء سے پتہ چلے گا کہ یہ لائٹ, these things are glowing. سو کیا پل صراط پہ صرف وضو کے اعضاء کا نور ہوگا, یا پھر پل صراط پہ نہیں ہوگا, یا آخرت کے دن والا ہوگا؟ ابھی جانا ہے پل صراط پہ, تو ہم نے پل صراط تو بعد میں, تو پل صراط کے اوپر ظاہر ہے پھر آخرت کے دن کا جو اعضاء چمک رہے ہیں, تو پھر وہاں تک بھی تو چمکیں گے. یہ تو ٹیمپرری تھوڑی چمک رہے ہیں. مگر سوچیں ذرا کہ پل کا چوڑا ہو جانا, پتلا ہو جانا ہر بندے کے لیے الگ الگ ہے. اب پوری کی پوری عوام کو اللہ نے ایک ہی میدان میں اکٹھا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پل کی طرف رخ کریں. تو کسی ایک بندے کا پل بڑا یا بندے کا پل چھوٹا ہونا is unimaginable in the current definition of reality. اکٹھا جتھا موو کیا کھربوں لوگوں کا, ٹھیک ہے, چلیں کھرب نہ بھی ہو تو کئی سو ارب لوگوں کا, تو ہر بندے کو اپنا اپنے سائز کا پل مل رہا ہے, جس کا مطلب ہے the concept of reality is totally different there. ٹوٹلی ڈفرنٹ. اتنا فرق ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی کائنات میں جیسے موو کر رہا ہو. دیکھیں ایک پل ایک بال جتنا باریک ہو رہا ہے کسی کے لیے, کسی کے لیے شاہراہ بن رہی ہے پوری, کسی کا نور جو بھی عمل اس نے کیے اس کی وجہ سے فل روشن. تو میں میرے ساتھ مطلب کوئی ایک صحابی کے پاس میں پہنچ جاؤں, یا کسی ایک ولی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں, ایک مجاہد کے پاس پہنچ جاؤں, کسی پاک باز عورت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, اس کی لائف سے میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ مگر میں نہیں اٹھا سک رہا نا, مجھے اندھیرا مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ, جس کی کانسیپچلائزیشن کرنا ہی میرے لیے امپاسبل ہے, ایکسپٹ کہ امیجن کرنا میرے لیے فرض ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث پہ میرا ایمان ہے, اور فزکس خود بتاتی ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے نا. فزکس نہ بتاتی تو میری مائنڈ تو بتا چکی تھی, اور فزکس گئی باہر میں میری طرف, میں نے فزکس کا اچار ڈالنا ہے. سمجھیں, جو ادھر پریکٹیکل ہونے ہیں ادھر حافظے کی ضرورت پڑنی نہیں نا, حافظے سے کچھ نہیں ہونا. میں جتنی مرضی فزکس یاد کر لوں ادھر کوئی فائدہ نہیں, سمجھ رہے؟ سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ, اٹس ناٹ دا وے دس ون تھنگ. ہم کانسیپٹ آف کرنٹ ریالٹی سے نکل کے اسلام کے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں, تب آپ کو پتہ چلے گا قبر بہت پرفیکٹلی, بہت ایزیلی بچوں کی طرح ایکسپلین کی جا سکتی ہے, بچوں کو بڑوں کو یکساں. بس وہ والی لینز پہن لیں کہ جس لینز کے اندر آپ کا اپنا فرعون جو ہے نا وہ نظر نہ آتا ہو, کہ نہیں جو ہم تک پہنچا بس وہی اصل حقیقت ہے. نہیں, وہ اصل حقیقت نہیں ہے. یہ اصل حقیقت ہے کہ آپ اور فرعون میں ذرا زیادہ فرق نہیں ہے, بس آپ قرآن پکڑ کے فرعون ہیں, وہ بغیر قرآن کے فرعون تھا, کیونکہ کبر تو آپ نے وہی کیا ہوا. حدیث کلیئرلی بتا رہی اور آپ مان نہیں رہے,
کیونکہ آپ کو کچھ اور سمجھ آ گیا, تو آپ کو کچھ آپ کی سمجھ کے اوپر تو اللہ نے نہیں بنائی ہوئی کائنات. ٹھیک ہے. سو I hope this is enough for an answer to satisfy the bigger part of your question. I hope so. Any question from Zoom? جی السلام علیکم سر, کین آئی آسک کوسچن پلیز؟ جی ربیہ, سوال کریں آپ. سر ابھی آپ بچوں کی بات کر رہے تھے, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے پیچھے ایک عورت کیا کیا قربان کر سکتی ہے؟ لائک کیسی عورتیں مجاہدہ عورتیں ہیں جو بچوں کی خاطر اپنا آپ داؤ پہ لگا دیتی ہیں, اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے جہاں سانس بھی لینا مشکل ہو, لیکن بچوں کی خاطر وہ سب برداشت کرتی ہیں, بٹ ان دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ بچے یہ قدر نہیں کرتے. تو یہ بتائیں کہ تربیت میں ایسا کیا ڈالا جائے کہ ان کو پتا چلے کہ ان کی ماں نے ان کے لیے کیا کیا کچھ سہا ہے اور کیسے غلط خاندان میں گزارا کیا ہے, تاکہ وہ بعد میں ایٹ لیسٹ اس کی قدر کریں اور وہ اس کو اس چیزوں کا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے ایسے غلط خاندانوں میں بچے پالنے ہیں اور بعد میں جتانا ہے کہ میں نے اپنی قربانی دی تھی, تو آپ اسلام کے تو فلسفے سے دور چلی گئی. مطلب اب جان کے فتنے میں ڈالا اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ کو بھی. اسے تو بہتر لڑائی کر کے نکالتی بچے وہاں سے. ہار جاتی لڑائی کوئی بات نہیں, مگر ایٹ لیسٹ لڑائی تو کرتی. اور پھر آپ نے وہ والا فتنہ بچوں کو گفٹ میں دیا ہے کہ جو اس کے بعد انہوں نے قدر کیوں کرنی ہے آپ کی. کون سی سائنس آپ کو سمجھ آئی ہے کہ جس میں جب پرابیبلٹی ٹوٹلی آپ کے اگینسٹ اور آپ کہنے نہیں مومنین ہی نکلیں گے میرے بچے, کیوں آپ نے کوئی نیا فارمولا آتا ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ساری کی ساری اس کے خلاف ہیں. آپ کو کوئی نیا فارمولا ہمیں بھی بتائیں. مطلب ہمیں چراگاہ کے سینٹر میں رکھنے کے لیے کہا ہے اپنی ریوڑ کو, آپ سینٹر سے ایج کی کراس کرا کے سمجھ رہی ہیں کہ سب کچھ بچ جائے گا. کوئی بھیڑ نہیں بچے گی آپ کی اس طرح. اسلام جو ہے نا, میں نے آپ سے کہا اپنے بچے بچانے کا نام اسلام نہیں ہے, دنیا پوری کے بچوں کا ذمہ لینے کا نام اسلام ہے. آپ کوئی اور دیکھے نا, نہیں تو پہلے اپنے بچے بھی تو بچاؤں, باقی کے دنیا کے بچے بچاؤں گی. یہ پہلے بعد کی بات نہیں ہو رہی, موقع کی بات ہو رہی ہے. جو ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے اس ٹیسٹ کے اوپر ڈیسیژن لینا کا کام ہے. نہ بچے آپ نے بچانے ہیں, چاہے ہاتھ میں قرآن ہو یا حدیث ہو, بچے اللہ نے بچانے ہیں. نہ ہی بچے آپ نے مروانے ہیں, چاہے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, حدیث ہے یا تلوار ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں بچنے دینا تو نہیں, وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا. جس نے اللہ نے ہدایت پہ ڈالنا ہے وہ اللہ لے کے آئے گا. آپ کا سوال یہ ہونا تھا کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا تھا یا بڑا کر لیا تھا. میں آپ کو کئی 100 دفعہ بتا چکا خواتین کو, خدا کا واسطہ ہے ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کریں 5 سیکنڈ کے لیے, آپ کو پتہ سوچیں کہ آخرت 50,000 سال کی کئی کروڑ 10 کروڑ ہائی کروڑ مربع میل کے اوپر محیط ایک آخرت کا بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے, جس میں کروڑوں اربوں فرشتے دوزخ اپنی پوری پھنکار کے ساتھ نیچے اتر رہی ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا سکوپ یہ 1 بچہ 2 بچے 3 بچے. آپ کی اس چھوٹے سے سکوپ سے بہت بڑا واقعہ, وہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. یہ اس واقعے کا آنسر اسلام ہے. ایک بچہ بچانے کا نام اسلام نہیں ہے. 2 بچے 3 بچے 4 بچے نہیں, ایسے نہیں ہوگا جب تک پوری طریقے سے ایگزرٹ نہیں کیا آپ نے اپنی دنیا کے اوپر پورا, کہ میں سب کچھ جو کر سکتی تھی نہیں کیا. وہ تب جو کر سکتی تھی کیا, تب کہیں جا کے آپ کہیں گے یا اللہ میرے پاس چونچی چھوٹی سی تھی, میں اب کیا اتنی بڑی دوزخ کو بچاؤں گی, تو ہی بچا مجھے اتنی بڑی دوزخ سے. آخرت بہت بڑی چیز ہے, آپ کی فیملی بہت چھوٹی چیز ہے. میں نے آپ کو پھر بتایا نا, ابراہیم نے اسماعیل کا گلے پہ چھری چلاتے ہوئے یہ تو نہیں کہا یا اللہ میرا تو کام ہی ہے, میرا تو بچہ ہی ایک ہے, میرا تو ذمہ ہی ہے. علی اکبر اور علی اصغر دونوں کربلا میں پائے گئے, مروانے کے لیے کہتے نا اس بلا, ان کو بچانا کام نہیں تھا. انہوں نے نہیں کہا یار ایٹ لیسٹ 2 بچے تو بچ جائیں, علی اکبر بھی بچ جائے, علی اصغر بھی بچ جائے. حسین علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو جب پتا چلتا ہے اسلام کیا ہے تو پھر آپ کی ہر چیز دنیا کی چھوٹی سی رہ رہتی ہے کہ نہیں یار اس کے آئے. اللہ کا قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں تمہاری فیملی تمہارے لیے فتنہ ہے. مطلب اس کا آنسر اسلام ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے قید کریں اور آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہو. سوری, اسلام کا نام نہیں لیں آپ. You better understand, you cannot toy with this word of Islam. Islam is way bigger than just your kids or your husband or your wife. یہی تو کیا پاکستانیوں نے, خاندان کر کے پوری میرے اوپر کچھ نہیں بستی. یہ امریکہ سے یہ بات ہے, یورپین فلسفی ہے جو انہیرٹ کی یہاں پہ کہ میرے اوپر میری بیوی اور میرے بچوں کے حقوق ہے. اچھا تو 40 گھروں تک تو ہم سائیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے کہ مجھے تو ڈر تھا کہیں ترکے کا انتظام بھی نہ کرنے, ہمسائے کو ترکے کا بھی مطلب انہیریٹنس بھی نہ مل جائے. اتنا 40 گھر دونوں طرف, تو اپنے بچے بچا رہے تھے بیٹھ کے.
میں خالی ہمسائے کے حقوق بتا رہا ہوں, اور آپ سمجھ رہے ہیں مسلمان اور اپنی تقاضے اسلام کے اور سیاستیں خاندان کی. ساری ایسا نہیں ہوگا, یہ خاندان نہیں چلتا اسلام میں. آپ ایک صحابی بتا دیں جو اپنے, آپ ایسا کریں کسی ایک صحابی کے خاندان کا نقشہ بتا دیں مجھے, بڑے موسٹ امپورٹنٹ فگرز آف آور ہسٹری ہیں. ابو بکر صدیق کا خاندان بتا دیں, چلیں نہیں یاد. عمر بن خطاب کی بیویوں کی تعداد اور نام اور خاندان بتا دیں, نہیں پتا, چلیں عثمان غنی کی بتا دیں, نہیں یاد. علی بن ابی طالب کی ساری بیوی اور بچے بتا دیں, نہیں پتا. خاندان is not the priority. Insan is the priority in Islam. Every human being. That's why they conquered the world. اور ہم سے اپنی 2 مرلے کے گھر نہیں کانکر ہو رہے اس وقت. کیوں؟ اپنے بچوں کا گن کے روز گنتے ہیں, رات کو آتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, غلامیاں کرتے ہیں پوری دنیا کو. اسلام روز بیچ کے آتے ہیں, گھر دیکھتے ہیں, بچے گنتے ہیں پورے, کنڈی لگا کے سو جاتے ہیں. This is what a Muslim Pakistani Indian is. This is a Muslim anywhere is. یہ باؤنڈری آف دا ہاؤس ہولڈ کے اندر نہیں ہے اسلام, یہ پوری دنیا کا انتظام ہے اسلام. اور کوشش کرتے مرے. میں تو ایسے ایسے لوگ دیکھیں, میجر اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, شروع سے لے کے ٹیلنٹڈ پروفائل, ان کی ڈگریاں میں بھی گولڈ میڈل, ان کے سارے معاملات ٹھیک, دماغی توازن درست, آئی کیو ہائی, اپنے خاندان کے آگے سارا کچھ قربان. اللہ نے وہ ٹیلنٹ دیے ہوئے, پروجیکٹ سارے کے سارے اللہ والے. اچانک بچوں کی نوبت آئی, اللہ حافظ ہو گئی. میں نہیں, بچے پرائرٹی, اللہ نے تو بچے دیے, اللہ نے تو بچے دیے. اچھا اللہ نے بچے, باقی کی دنیا کسی اور نے دیے, اسلام کسی اور نے دیے تجھے, نبیوں کے واقعات تجھے قرآن پاک میں کسی اور نے سنائے. ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام 3 بندے بھیج دیتے کہ اتارو میرے بیٹے کو پہاڑی سے. وہ مسئلہ تھا, 40 بندے تو تھے نا, 3 بھیج دیتے, یار بہت زیادہ اس کو شرارت سوجی ہوئی, پکڑو اس کو, 2-4 لگاؤ اس کو, مار کے لے کے آؤ کشتی میں. بڑا کام تھا. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے پیچھے ایک چھوٹا سا ایکسپیڈیشن بھیجنا تھا, الٹا ٹانگ کے لے کے آنا تھا لوگوں نے اس لڑکے کو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہا تھا, کہ اور بعد میں اس کو ہدایت پہ لے آئیں گے, پہلے اس کی جان تو بچائیں. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں آیا نا بیٹا. لوط علیہ السلام اس فلسفے کے اوپر تھے. مطلب اسلام خود بتا رہا ہے کہ بھیا سب کچھ کر کے دیکھ لیں, جو انتظام اسلامی ہیں اس کے اندر پارٹ ہے آپ کی فیملی. ڈونٹ, بچوں کو آپ مقصد بنائیں گے, آپ اسلام سے باہر ہیں. اسلام کے مقصد کے اندر آپ کے بچے فٹ کریں, ضرور کریں, کس نے منع کیا؟ وہ بھی انسان ہے, حقوق ہے, وہی والے انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر جو باقیوں کے آپ کے اوپر. بچے مقصد نہیں, اسلام مقصد ہے. بچے خود اسلام کے اندر فٹ ہوتے ہیں. اگر اسلام بچوں میں فٹ کرنا ہے آپ نے, تو بات وہی ہے پھر کہ میں نے بس اپنی جو جسٹیفائڈ جو آسانی ہے وہ میں نے اوپر کر لی. اس کو سیلفشنس کہتا ہوں. This is being selfish. Don't call yourself selfless mothers and Muslim women at the same time. You have to be a mother of every child. جب اللہ آپ کو بچے دیتا ہے نا تو صاف بتاتا ہے کہ آپ کو میں نے سینس دے دیا اب کہ دنیا کے سارے بچوں کو کا انتظام اور وہ پرورش کیسے کرنی ہے آپ نے, کیا تھاٹ بلڈنگ کرنی ہے آپ نے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سکوپ اللہ نے چھوٹا کر دیا بچے دے کے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے دے کے تمام تر انسانوں کے بچوں کا سکوپ دے دیا ہوتا ہے کہ ناؤ یو نو کہ بچہ سوچتا کیسے ہے. پھیلاؤ پورے کے پورے پیغامات, نفسیات تو میں بچپن سے دکھا رہا ہوں, میں تمہیں ٹرین کر رہا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جو مائیں ہیں نا, جو باپ ہیں, وہ واقعی میں ان کی سینس آف ایمپتھی آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. وہ کسی اور کے بچے کو مسئلے میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کو اپنا بچہ یاد آتا. جو ابھی ماں نہیں بنی یا باپ نہیں بنے, ان کے اندر وہ حص اس لیول پہ پالش نہیں ہوتی. آپ کو یہ نشانی نظر ہی نہیں آ رہی. تو اس سچ یہ ڈھکوسلا نہیں چلے گا. مطلب خود اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں دکھا دیں گے, فکر نہیں کریں. اور میرا تو خیال ہے کہ جب تک انسان, خیر میں اب سخت بات نہیں کروں گا. آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر اباؤٹ دس کانسیپٹ, جو کہ مسلمان عورتوں نے, اسپیشلی پاکستانی عورتوں نے تو اسپیشلی ایسے مطلب باؤنڈری ڈیفائن کر دی. غامدی صاحب اس طریقے سے باؤنڈری ڈیفائن کرتے جس طرح یہ خاتون پاکستان کی ایک نیا سسٹم لکھا کہ نہیں بات, دس از اٹ, دس از مائی اسلام. اچھا چلیں کر لیں, آپ کی مرضی ہے. ایٹ لیسٹ نام بولے دین کا نہ لگائیں, اس دین کے مطلب ہمیں پتہ ہے. جی ٹویٹر سے ایک کوشچن لیتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ جی ٹویٹر, جی ٹویٹر پہ. السلام علیکم. جی
مسئلے تھے. میں keep it short. پہلا تو یہ تھا کہ میں یو کے میں ایک جگہ پر رہتا ہوں جہاں پر مسجد کے اندر جو ہے نا زیادہ تر ریلیجن پڑھایا جاتا ہے, مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے, دین کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا ایک لیفٹ لگ گیا کوئی اس طرح کی ٹائپ کا کوئی ڈاکومنٹ ٹائپ کا تھا جس کے اندر دین اور ریلیجن کے اندر جو ہے نا فرق ان کو میں بتا سکتا. اس کے لیے جو بھی میں ڈاکومنٹ لکھوں گا وہ آپ فارورڈ کر دوں گا. آپ کا اس کے اوپر سگنیچر اسٹڈی ہوگا کہ it's a valid kind of document. Sir, I would sign anywhere you want me to as long as I can understand it and agree to it. Magar I'm not assigning authority to any human being. They're not going to be like, oh, Sahil Adeem signed it, so we're going to believe it. That's not how it's going to work. However, what I want to say is that assigning means that you give it like a validity that it's good to go. yeah, of course, anytime, anything. And just in case if somebody says, you know what, we want to argue about this, talk about this, call me in, invite me in on Zoom or hold a session, and anytime, 24/7, okay? 24/7. یہ مسلم آئیڈینٹی کیمپین کے اندر آتا ہے. ڈونٹ ہیزیٹیٹ. 10 بندے بھی وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, دے ہیو اے سیریز آف آرگیومنٹس اور کوسچنس وچ یو تھنک کہ گڈ انٹینٹ میں کر رہے ہیں, وہ ٹائم ضائع کرنے والی باتیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں نا. پیپل ہو جسٹ وانٹ ٹو ہینگ آؤٹ, دیٹس ناٹ what you want to hold a session for. So if you see serious students or people who are genuinely interested, hold up a session. رات کے 3 بجے پاکستان میں, don't worry about it, okay? Just set up a session and we'll talk. یہی کام کرنے دنیا میں آئے ہوئے. میں نے آپ سے کہا نا اپنی نہیں کھیلنی بس, okay? دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ پروجیکٹ کے اندر بار بار یہ چیز آتی ہے کہ غور و فکر کریں, تھنک. یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو جتنے بڑے لوگ تھے کہیں یعنی کہ جو ایتھیسٹ تھے, of course they thought as well. So where did they go wrong? یا تو وہ what اور how کے پیچھے تھے, اس لیے وہ ناکام ہوئے کہ ان کو وہ why کے لیول پر نہیں آئے. تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں ڈیپ تھنکر ہوں, راہ راست پر ہوں؟ نہیں, رائے راست پہ سوچنے والے نہیں ہیں, رائے راست پہ ایمان والے ہیں, یاد رکھیے گا. تو سوچنے والے وہ ہیں جو اب ایمان اور پختہ کرتے ہیں. ایمان پہ تو سمعنا و اطعنا بھی ایمان والے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کوئی جرا کرنی, نہیں سوچنا, جو آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. مگر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کو جو حکم دیا نا, وہ اتنی بڑی, مطلب ایک خوبصورتی اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو چیز نہ سمجھ آئے اس پہ آنکھیں بند کرو. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اوپنلی, مطلب لٹرلی فورس کیا انسان کو کہ تو کیوں نہیں عقل کرتا, کیوں نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے گا, ایک مسلمان جب پہلے ایمان کی حالت میں اور سوچتا ہے نا, تو وہ ان تمام لوگوں کے لیے ٹارچ آن کر دیتا ہے, لائٹ دکھاتا ہے وہ کہ یہ دیکھو راستہ ادھر سے آنا ہے, جب کیونکہ وہ سوچ رہے. یہاں تک کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جب اگر تم علم نہیں رکھتے نا تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. مطلب ایمان رکھنے والوں نے نہیں کہا اللہ نے پوچھنے کے, علم رکھنے والوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدر کر رہے ہیں ان کی کہ, مطلب میں آپ کو اسی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کی تعداد کی بات اللہ نے کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہنٹ کرا دیا بڑا کلیئرلی کہ کچھ لوگوں کو ہے پتا کہ کتنے بندے تھے, کم ہی کو پتا ہے مگر پتا ہے. اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا, مسلمانوں سے تو پہلے کا واقعہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں کے اوپر اس بات کی بڑی خوبصورت طریقے سے ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہے مسلمان کے ذہن میں کہ علم ہر جگہ پہ لوگوں نے کوشش کی بھی ہے, کچھ لوگ پا بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ علم کا. تم ایمان کی دولت سے سرشار ہو تو علم کی دولت کیوں نہیں پکڑتے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, رائٹ, کہ تمہیں یہ فرض کیا گیا, ان پہ فرض نہیں کیا, وہ پہنچ گئے, تمہیں فرض کر رہے ہیں ہم, تم کیوں نہیں پہنچ رہے ہو؟ It's such an amazing problem to solve کہ جس نے علم کے کنجیاں ہاتھ میں پکڑی اس کو پوری دنیا نے سجدہ کر دیا, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ہم بھی یورپ کو ہی سجدہ کریں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ایمان علم کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے, تب آپ کو پتہ چلے کہ سوچنے کا مزہ تو تب آئے. میں آپ کو مثال دے رہتا ہوں تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب پورے ہارٹ سینٹر آف یور کوسچن میں آتا ہوں میں, کہ آئزیک نیوٹن نے جب کہا نا کہ میں نے جتنا کچھ بھی فزکس کے اندر, سائنس کے اندر
کھوج لگایا میں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے لگایا. میں آپ کو پیرافریز کر رہا ہوں, آپ اس کا ایگزیکٹ مقولہ پڑھیں گے تو آپ کو مطلب یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں دیکھی میں نے, کیونکہ کرسچن تھا, ایوڈ کرسچن تھا, بڑا ڈائی ہارڈ کرسچن تھا. کہتا مجھے بائبل نے راستے دکھائے ہیں آسمانوں کے. ٹھیک ہے, سوچیں ذرا کیا طاقت ہوتی ہے. اور دہریے جتنے مرضی باتیں کر لیں, ہم ذرا سوچتے ہیں بھیا ڈیڈی کون ہے فزکس کا, ہاں فادر آف فزکس تو نیوٹن ہے. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سوچنا بند کر دیتا ہے دین یا مذہب, ریلیجن. پھر البرٹ آئنسٹائن یہودیت سے باہر گیا, کنفیوز ہو, پھر واپس یہودیت کے اندر آیا. پھر مسلمان اسٹرانومرز جتنے بھی تھے وہ صحابہ کرام کے فوراً بعد آئے, وہ قرآن پاک کو اور حدیث کو اس نفسیات میں لے کے آئے تھے, انہوں نے آسمان کے راستے کھول دیے سارے. مسلم اسٹرانومرز جو کہ فادر آف اسٹرانومی ہیں سارے, لاز انہوں نے بنائے جو میڈیکل سائنس کے اندر اور ایسٹرو فزکس کے اندر بیسس ڈال رہے تھے سارے. پتہ ہے بیسس ڈالنا کتنا بڑا کام ہے, جتنے مرضی نیوٹن پیدا ہو جائیں, بیسس نہیں ڈالی فزکس کی اس نے. جو بیسس ڈالتا ہے نا وہ زیرو سے پروڈیوس کرتا ہے سارا کچھ, وہ ہوتا ہے اصلی دماغ, کہ جب کچھ تھا ہی نہیں میں نے پہلی بنا رکھی ہے, اب بنا میں نے رکھ دی, اس کے بعد جتنی مرضی عمارتیں بناؤ, جتنے مرضی نیوٹن آئے, آئنسٹائن آئے, جس نے بنا رکھی ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ بنا کہاں سے لا رہے تھے مسلمان سائنٹسٹ, خود بولتے تھے کیونکہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں. سو انڈرسٹینڈ, یہ جتنے بھی مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں نا, ان کا بس اپنی تسبیحات کی مالا جپ لینے دیں کہ نہیں اسلام میں سائنس نہیں. اسلام میں سائنس نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو میں کیا بتاؤں, میں آپ کو لسٹیں بتاؤں کتنی نمبر آف ورسز ہو چکی ہیں میرے ریسرچ میں جو صرف فزکس کے تھرو ایکسپلین ہوتی ہیں. اور وہ میرے فزکس کے تھرو نہیں, صحابہ بھی فزکس کے تھرو ہی ایکسپلین کرتے رہے. اور فزکس واحد چیز ہے جو کہ ان آیات کا مطلب یہاں تک لے کے آتے, اور صرف آیات نہیں, احادیث بھی. جتنے مرضی مولوی صاحب آپ کو بولے نا آ کے کہ یار یہ آپ نے سورہ کہف میں, سورہ تکویر میں, سورہ واقعہ میں, سورہ معارج میں 13 صورتیں کی ہیں نا, میں نے تو ویڈیو 13 صورتوں کی ہے, 13 صورتوں میں آپ نے فزکس کھول دی ہے ساری, اور لٹرلی فزکس ہی کھولی ہے, تو یہ آپ کو نیا مطلب مل گیا. تو کہنا ان کو میرے ساتھ بات کرا دینا کہ میں تو حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. سورہ قمر میں نے کھولی فزکس کے تھرو, حدیثیں سنائی میں نے. اس وقت فزکس تھی, اس وقت نیوٹن تھا, آئنسٹائن تھا, خوارزمی زندہ تھا نہیں. سوچو تو صحیح, بنا خود اسلام نے ڈالی ہے فزکس کی, ورنہ ایکسپلین نہیں ہوتا کہ مجرہ کہکشاں کے اندر سے پانی نکلا ہے. علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں مجرہ کہکشاں سے سیدھا پانی دنیا میں لایا گیا. کب؟ حضرت نوح کا سیلاب لے کے آنا تھا اللہ نے. میجورس کانسٹلیشن, میجورس ہمیں نظر آتی ہے, وہاں سے پانی آیا ڈائریکٹ. اور کہنا ضعیف حدیث ہے, کہنا پھر یہ ضعیف حدیث, پہلی بات تو یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, مگر جب سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان کی جڑ میں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں, نیل نکلتا ہے, سوری درائے نیل اور فرات نکلتے ہیں, نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ خود میں نے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکل رہے ہیں دونوں دریا, وہاں سے نکلتے ہیں. پانی یہاں سے کیسے آتا ہے؟ آپ کسی بھی اسکالر کو پکڑیں, اسے کہیں مجھے خالی یہ بتا دیں, بس بچوں کی نہ سمجھائیے گا, فزکس نہ بولیے گا پلیز. میں فزکس کے خلاف ہوں, سائنس کے خلاف ہوں, سوچنے کے خلاف ہوں. آپ یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے کہ جو سدرۃ المنتہا میں پانی, جس سے میرے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں, میں وضو بھی کر لیتا ہوں, وہ اصلی والا پانی جو دنیا میں ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نکلتا ہے, یہاں پہ آتا, تو آسمان میں نظر کیوں نہیں آتا کہ وہاں سے ٹپک رہا ہے, یہاں پہ کوئی پائپ کیوں نہیں نظر آ رہا مجھے؟ پوچھے نہ ذرا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو پتہ کیا بولیں گے؟ جادوئی طلسماتی باتیں کریں گے. یہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہاں سے پانی کیسے نکلتا ہے, یہ کوئی اور کسی اور طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. یہ بولیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, یہ بولیں ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ کہنا مولوی صاحب بولیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, کیونکہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. آپ نے میرے بہاف پہ کیوں کہا ہے کہ ہم سب کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ علامہ صاحب صرف آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی, ہمیں تمام تر سائنٹسٹ کو سمجھ آ چکی. صحابہ کو بغیر سائنس کے سمجھ آ گئی تھی, سائنس ایجاد کر رہے تھے وہ, کیونکہ نبی علیہ السلام حقیقت عیاں کر رہے تھے. اب جا کے ناسا نے بتایا, رمضان سے پچھلے منتھ کا آرٹیکل بتا رہا ہوں, اب جا کے کہ ہاں جو دنیا کا جو پانی ہے نا, وہ جو سولر سسٹم پہ کہیں اور سے آیا ہے, کسی اور سیارے سے, کسی اور اینگل سے دیکھو اس کو, لوکل پانی نہیں ہے ہمارا, یہ کہیں سے امپورٹ کیا ہے زمین نے. یہ اب ناسا بول رہی ہے. جب علی بن ابی طالب بولے تو اوئے ہوئے یہ کیا بابوں کی ضعیف حدیثیں سنا رہا ہے.
اور جب ناسا بولے تو ہاں یار سائنس کا اینگل بڑا زبردست ہے, یہ سائنس دیکھو کیسے کیسے معجزات کھول رہی اللہ کے امر. جب میں حدیث سنا رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فزکس ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی, ہمیں پتا تھا کیا ہونا. اب اس تناظر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب مطلب حضرت نوح کا سیلاب پوری دنیا پہ آنا ماستے ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیا جادوئی باتیں کرتے ہو, کون سی کہانیاں سنتے رہتے ہو, بائبل پڑھ کے آئے ہو کیا؟ یہ چھوٹا واقعہ ہے کہ دنیا کے اوپر سیلاب آ گیا حضرت نوح کا, یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے. سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ مجرہ کہکشاں سے پانی آیا زمین پہ. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کوئی حدیث نہیں ملی حضرت نوح کے سیلاب کی پوری دنیا پہ, تو یہ والی حدیث تو مل گئی ہے نا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیوں بار بار فورس کر رہا ہوں ایک مسلمان سے کہ خود سوچ لڑکے, خود سوچ لڑکی, خود سوچ, ورنہ ہتھے چڑھ جائے گا ان کے اور چھوٹا سا رہ جائے گا, چھوٹا سا. اور 10 سال کا بچہ آپ کے گھر میں آپ سے سوال کرے گا امی یا ابو اس کا کیا مطلب ہے, اور آپ کہیں گے ادھر 2 لگاؤں, مجھ سے پوچھتا ہے مطلب. بس قرآن پڑھا کرو, سمجھا نہ کرو. سوچنے والی کتاب نہیں ہے, خالی پڑھنے والی کتاب ہے. یہ والے جملے بولتے ہیں وہ, الفاظ یہ نہیں ہوتے مگر مطلب یہی ہوتے. اگر یہ مطلب نہ ہوتے تو 3 نسلوں نے یہ تکا نہیں لگا کہ 25 کروڑ لوگ ہیں اور ایک بندہ بھی نہیں جو قرآن کو سمجھتا ہو, خالی پڑھتا ہی ہے کہ ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور بچی کا نکاح کرنا ہو تو کتاب سار کے اوپر رکھے, یہ قرآن کے مطلب ہے ہمارے. وہاں پہ مجرہ کہکشاں سے پانی زمین پہ آ رہا ہے, نیل کا پانی سدرۃ المنتہا سے نکل رہا ہے, اور ہم نے اٹھا کے بیٹی کے سر کے نیچے سے گزارا کہ بس یہاں سے گزرے تیری طلاق نہیں ہوگی بس, اور انہی کی طلاقیں ہوتی ہیں. بہرحال تو اور پھر وہ اپنے بچوں کے لیے پھر جاتی ہیں نا, اسلام کیوں نہ قربان کریں, ایسے ورژن میں اسلام ملے گا تو پھر اسلام اٹھا کے باہر پھینک مجھے 2 میرے بچے دے دو بس. پھر وہ باتیں کرتی ہیں میں اللہ کے لیے بچے لے کے آئی ہوں, تجھے سمجھ گیا آیا اللہ کا بھی. بہرحال so let's take the next question from the Zoom class. اسرار صاحب. اچھا نہیں, میں نے ایک خاتون سے لینا تھا سوال. جی کوئی بھی خاتون سوال کر لیں. لبنہ